وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کا زدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو بھی فرض نماز کا زدن جان بوجھ کر چھوڑے گا اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہے گی۔ ہمارے سماج کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ جلسے جو یہاں منعقد ہوتے ہیں بہار اور بنگال اور جھارکھنڈ کی سرزمین پر، یا تو مدرسوں کے لیے یا مسجدوں کے لیے، اور آج کا یہ اجتماع یہ جلسہ بھی عیدگاہ کے لیے ہو رہا ہے، عید اور بقر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو انتظام چاہیے عیدگاہ کا، اس لیے تو میرے بھائیوں یہ ہمارے سماج کا ایک زبردست حصہ ہے نماز۔ اور شارٹ میں کہہ دوں، جس کے اندر نماز نہیں اس کے اندر ایمان بھی نہیں۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے، ہمارے اور ان کے، کس کے؟ یہود و نصارہ، ہمارے اور ان کے یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اگر کسی چیز کا عہد و پیمان ہے تو وہ نماز کا۔ من ترکہا ترک الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من حدم الصلاۃ حدم، من ترک الصلاۃ حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، جس نے نماز ترک کیا اس نے دین ترک کر دیا۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز۔ اگر نماز کو ہٹا دیا جائے تو ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں، اس میں نماز کتنی پڑھی جاتی ہے، ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں نماز کی کتنی پابندی کی جاتی ہے۔ آپ نے جو یہاں جلسہ متعین کیا ہے، جلسہ یہاں جو آپ نے منعقد کیا ہے، اس جلسے کے بعد آپ اپنی مسجد میں صبح فجر کی نماز پڑھنے جائیے اور دیکھیے گا کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے، آپ کی مسجد کتنی بھرتی ہے، آپ کی مسجد میں نمازیوں کا کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مسجد رمضان کی طرح فل ہے تو سمجھ لو کہ یہ جلسہ کامیاب، اور آپ کی مسجد میں اگر روزانہ سے بھی کم نمازی آتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس جلسے کا آپ نے کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ملا۔ کہاں میرے بھائیوں، نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ حضرت قاضی شریح ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا۔ ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور کئی بچے پڑھتے تھے اس مدرسے میں، تو ان کا بیٹا قاضی شریح کا بیٹا ایک نائی کی دکان پہ چلا گیا، حجام کی دکان پر بال بنوانے کے لیے کہ ہم ذرا یہ بال کٹوا لیں۔ تو وہاں ہوتا ہے ایک دو آدمی بیٹھے ہوئے، ان کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو وہ بیچارہ بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں مائک تو تھے نہیں، گھڑیاں بھی نہیں تھی کہ گھڑی دیکھ لے چل جب ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ جب اس کا نمبر آیا تو عصر کی اذان ہونے لگی، اور جب تک اس کا حجامت ہوتی ہے، بال بنتے ہیں، تب تک نماز ختم ہو گئی۔ جب یہ مدرسے کے اندر بال بنوانے کے بعد پہنچتا ہے، قاضی شریح کا بیٹا تو دیکھتا جماعت ختم ہو گئی، اس نے وضو بنایا اور الگ نماز پڑھنے لگا۔ بھائی جماعت ختم تو اب الگ ہی تو نماز پڑھے گا، الگ نماز پڑھنے لگا۔ وہاں کے استادوں کو اس کا الگ نماز پڑھنا پسند نہ آیا، یعنی جماعت کا چھوڑ دینا پسند نہیں آیا۔ استادوں نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، لیکن اس اسکول کے اس مدرسے کے ہیڈ ماسٹر نے، پرنسپل نے، صدر نے ایک لیٹر لکھا قاضی شریح کے نام، باپ کے نام، اے قاضی صاحب، سارے زمانے کا فیصلہ تو آپ کرتے ہیں، آپ کے بیٹے کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کا بیٹا عصر کی نماز سے پہلے مدرسے سے نکلتا ہے، نائی کی دکان پر جاتا ہے، حجامت بنواتا ہے، جب وہ حجامت بنوا کر واپس آتا ہے تو عصر کی جماعت ہو چکی ہوتی ہے، اس نے عصر کی نماز بعد میں پڑھی ہے، اس نے جماعت ترک کر دی ہے۔ بتاؤ جماعت کے چھوڑنے کی سزا آپ کے بیٹے کو کیا ملنی چاہیے؟ ہم نے کوئی چیز، بتاؤ فیصلہ، آپ جج ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ بتائیں آپ کے بیٹے کو ہم کیا سزا دیں؟ وہاں سے دوسرا لیٹر آتا ہے، ایک قاصد لے کر آیا، اس لیٹر میں
قاصد ایک ڈنڈا بھی لے کر آیا، موٹا سا ڈنڈا، اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا اسکول کے مدرسے کے صدر کے نام، محترم استاذ آپ نے میرے بیٹے کی شکایت کی، میں اپنے قاصد کو بھیج رہا ہوں اور ایک ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹنا، اتنا پیٹو کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے، اور جب 3 ٹکڑے بٹ جائے، 3 ٹکڑے ہو جائے، اس کے بعد میرے بیٹے سے پکا وعدہ لو، اگر وہ وعدہ کر لے کہ اب جماعت کو عدمن قصدن عمدن جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا، تب میرے بیٹے کو داخل کرو، اور اگر میرا بیٹا اس بات پر تیار نہ ہو تو اس کا کھانا اور پانی بند کر دو، جب تک وہ وعدہ نہ کر لے جماعت نہ چھوڑنے کا تب تک اس کو بھوکا پیاسا رکھو، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ میرے بھائیوں، اپنے بیٹے کے خلاف یہ فیصلہ ایک قاضی شرح کوفہ کے، میرے بھائیوں، حضرت علی کے بنائے ہوئے جج نے یہ فیصلہ سنایا۔ ایک وقت کی نماز کی جماعت چھوٹ گئی، نماز نہیں چھوٹی، نماز تو اس نے بعد میں پڑھ لی، لیکن جماعت چھوٹ گئی، حالانکہ وہ بھی بال بنوانے میں جان بوجھ کر نہیں، بال کٹوانے میں۔ تو قاضی شرح کا فیصلہ یہ تھا، اب ہم اپنے سماج پر غور کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دیتے ہیں۔ ارے جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہماری اولاد کیا نماز پڑھے گی؟ ہم فجر میں سوتے رہتے ہیں تو ہماری اولاد سے کیسے توقع رکھی جائے کہ وہ فجر میں باجماعت نماز پڑھے گی؟ میرے بھائیوں، ہماری بیوی فجر میں سوتی ہے، پھر امید رکھے کہ بیٹی ہماری نماز پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری بیوی جب ٹی وی دیکھے گی تو پھر ہماری بیٹیاں بھی ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر ویڈیو بنائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہونا ہی ہے۔ ماں کو بیٹیاں آئیڈیل مانتی ہیں اور باپ کو بیٹے آئیڈیل مانتے ہیں۔ باپ جو کرے گا وہ بیٹا کرے گا، ماں جیسی ہوگی بیٹی بھی اپنی ماں کی نقش قدم پر چلے گی۔ اس لیے مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں کی گود سے بچہ صحیح اگر تربیت پا گیا تو یہ بچہ آگے چل کے بھی تربیت یافتہ رہے گا، اور ماں کی گود سے بچے کو صحیح تربیت نہیں ملی تو معاف کرنا، بی اے ایم اے کرنے کے بعد، ڈاکٹر بی ایم ایس ایم بی بی ایس اور ایم ڈی اور ایم ایس کرنے کے بعد بھی، سی اے بی کام اور ایم کام کرنے کے بعد بھی وہ کھڑے ہو کر پینٹ کی چین کھول کر نالی کے پاس کھڑے ہو کر وہ کتے کی طرح گدھے کی طرح پیشاب کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ماں کی گود سے اس کو تربیت نہیں ملی۔ ماں کی گود سے تربیت ملے گی تو بچہ تربیت پائے گا، اسکول اور کالجوں میں تربیتیں نہیں ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھ لو آج جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو، پڑھے لکھوں کو، نالی کے پاس پینٹ کی چین کھول کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا کہ ان کے ماں باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی ہے۔ ورنہ موطا امام مالک پڑھیے، ایک صحابیہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو ماں پانی کا برتن اس کی شرمگاہ پر اس کی پیشاب کی جگہ پہ ڈال دیتی تھی۔ جب بچہ چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن جب بچہ چلنے کے لائق ہوا، اس کو پیشاب لگا، بچے نے پانی کا چھوٹا سا پیالہ اٹھا لیا، ایسے چھوٹا سا بچہ، پہلا دن اس کا چلنے کا، اب وہ لے کے ایسے جا رہا ہے، ماں دور سے دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ بیٹا ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم، بیٹھ گیا، پیشاب کر لیا، اس کو نہیں معلوم کہ اب استنجا کیسے کیا جائے۔ ماں جیسے پانی ڈالتی تھی ویسی اس نے بھی پانی کا پیالہ لے کے اپنے اوپر ڈال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ماں مسکراتی ہے اور نظر آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ
دے دی, میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی بنا دی, میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا بچہ پانی لے کر استنجا کرنے جاتا یا نہیں, بیٹھ کر پیشاب کرتا یا نہیں, ایک سنسان جگہ پہ جاتا یا نہیں. اس بچے کو نہیں معلوم کہ پیشاب الگ کرنا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے, شرمگاہ کس کے سامنے کھولنا چاہیے, کس کے سامنے نہیں. اس معصوم سے بچے کو کیا معلوم میرے بھائیوں, لیکن وہ الگ جاتا ہے, بیٹھتا ہے, پیشاب کرتا ہے اور پانی کا پیالہ اپنے اوپر ڈال لیتا ہے, اور ماں سمجھ رہی ہے کہ میں اب کامیاب ہو گئی, میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے دے دی. یہ مائیں کیا تربیت دیں گی جو اپنے بچوں کے پینٹ کی چینیں کھول کر خود نالیوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرواتی ہیں. ان کے بچے آگے چل کر کیا پڑھیں گے, کیا بنیں گے؟ جو بچہ ماں کے پیٹ سے اور ماں کی پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود سے تربیت نہیں پاتا, معاف کیجئے گا وہ بی اے اور ایم اے کرنے کے بعد بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوا نظر آئے گا. ہاں, آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, بی کام ایم کام سی اے کیے ہوئے ہوں گے, اچھی ڈگریوں کے مالک ہوں گے, لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ہوں گے. میری بات آپ کو بری لگ رہی ہوگی, لیکن سچائی یہی ہے کہ جو بچہ اپنے ماں کی کوکھ سے اور اپنے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کی گود سے تربیت نہیں پاتا, وہ بچہ اسکول اور یونیورسٹیوں میں رہ کر بھی تربیت نہیں پا سکتا ہے. سلطان ڈاکو کو پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا, اور کچھ دنوں کے بعد اس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے. جب اس کو پھانسی کی سزا ہونے لگی تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے. جب ماں کو سامنے لایا گیا تو جلاد ہے پھانسی دینے والے نے کہا لیجئے تمہاری ماں آ گئی ہے. اس نے کہا کہ اب کچھ بات کرنا چاہتے ہو, کوئی اور تمہاری خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش ہے لیکن تم پوری نہیں کرو گے. پوچھا گیا کیا خواہش ہے؟ جب ماں کو بلا دیا تو اب کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری ہے خواہش لیکن تم پوری نہیں کرو گے. کہا پوری کرنے کی ہوگی تو ضرور کروں گا, بتاؤ آخری وقت میں تم اب کیا چاہتے ہو؟ سلطان ڈاکو جواب دیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دی جائے, میں اپنی ماں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد مجھے پھانسی دی جائے. پوچھا گیا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے پھانسی کے تختے پر لے جانے والی یہ میری ماں ہے. کہا ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کہا جب میں چھوٹا تھا 5 سال کا 6 سال کا, میری ماں نے مجھے سکہ دیا تھا کہ بیٹے کا انڈا خرید کے لاؤ. میں انڈا لینے گیا, میں نے انڈا خرید لیا, دکاندار نے کہا پیسہ دو, میں نے کہا دیا تو تھا بھی, حالانکہ میں نے نہیں دیا, اور دکاندار یہ سمجھا کہ پیسہ دے دیا ہوگا, بچہ جھوٹ تھوڑی بولتا. میں پیسہ بچا کر اور انڈا لے کر آ گیا, ماں کو انڈا بھی دیا اور پیسہ. تو ماں نے کہا پیسہ تم کیسے بچ گیا؟ کہا میں ایسے ایسے کر کے لایا, میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور تھپ تھپایا, شاباش بیٹا اس تندرستی میں تم نے یہ پیسہ بچا کر بہت اچھا کیا. یہیں سے میری ہمت کھلی, پہلے میں انڈے چوری کرنے لگا, پھر دھیرے دھیرے مرغی چوری کرنے لگا, پھر ایک بہت ماہر چور بن گیا, مال کما کما کر اپنے ماں کے سامنے ڈالنے لگا, یہاں تک کہ پھر میں ڈاکو بن گیا, اور ڈاکو بننے کے بعد پھر جو مال نہیں دیتا تھا ہم اس کا مرڈر کر دیا کرتے تھے اور اس کا مال چھین لیا کرتے تھے. بالآخر میں پکڑا گیا, مقدمہ چلا اور پھانسی کی سزا دی گئی ہے. آج میں پھانسی کے تختے پر پہنچ رہا ہوں تو اپنی ماں کی وجہ سے. اگر اس نے پہلے دن جس دن میں انڈا لے کر آیا تھا اس نے پیسہ میرے ہاتھ میں دے کر ایک تھپڑ مارا ہوتا میرے گال پر, اور مجھے لے کر دکان پہ گئی ہوتی اور دکاندار کا پیسہ دکاندار کو دیا ہوتا, تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا, آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا, اور آج میں پھانسی کے تختے پر نہیں چڑھتا. میرے اس پھانسی کے پھندے پر پہنچانے والی میری ماں ہے, اس لیے اس کو پہلے پھانسی دی جائے اس کے بعد مجھے دی جائے. تو آج جو شرابی ہیں, جو جواری ہیں, جو آج غلط راہ پہ چل رہے ہیں اور جن کی ماں دعا مانگ رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے, وہ اپنا گریبان جھانک کر دیکھے کہ تمہارا بیٹا شرابی بنا کیسے. وہ ماں باپ اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ تیرا بیٹا چور بنا کیسے, تیرا بیٹا آج مجرم بنا کیسے, شرابی بنا کیسے. اب پچھتاتے ہو کہ اللہ مولانا دعا کرو, رات کے 12
12 बजे तक आपकी बेटी इंस्टाग्राम चलाएगी, मोबाइल चलाएगी, और फिर एक दिन आपके घर से सोना चांदी लेकर एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार होकर किसी मंदिर में जाके सिंदूर लगा के शादी कर लेगी, और बाद में तुम कहोगे कि मौलाना बहुत बुरा हुआ, अपने घर के दरवाजे बंद करके कहोगे कि मेरे लिए मर गई है। ये तो सोचो कि वो गैर मुस्लिम लड़के के साथ गई कैसे, तुम्हारी तरबियत में क्या कमी रह गई, तुम्हारी तालीम में क्या कमी रह गई, तुम्हारी शिक्षा में क्या कमी रह गई। आज गैर मुस्लिम लड़के उसके दोस्त बने तो कैसे बने, आज उसके फेसबुक पे उसके गैर मुस्लिम लड़के दोस्त है तो क्यों है, वो व्हाट्सएप पर गैर मुस्लिमों से बातें करती है तो क्यों बातें करती है। क्या इसमें तुम्हारा कोई किरदार नहीं है? क्या तरबियत दी है तुमने अपनी बेटियों को और अपने बेटों को? इसमें हम और आप भी जिम्मेदार हैं, हम और आप भी जिम्मेदार हैं। वला तउकन्न वालिदैक वला ततरुकन्न सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदन। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, पहली रकात में अबू लूलू छिपा बैठा है, कंबल से मुंह छिपाए हुए, नेजा लिए हुए, नेजे में जहर लगा हुआ है। जैसे हजरत उमर ने नमाज के लिए नियत बांध दी अल्लाहु अकबर, और सहाबा ने पीछे नियत बांध ली अल्लाहु अकबर, उसने मौका देखा, नमाज की हालत में तो कोई इधर उधर देखता नहीं है, छिपा बैठा था, मिंबर के पास आया और उसने नेजा हजरत उमर फारूक के पेट में मार दिया। यहां घुसता है नेजा, उसने जब निकाला तो यहां तक पेट फट जाता है, थोड़ा खून गिरा और बेहोश हो गए। चाय वाले बैठ जा, यहीं बैठ जाओ या उधर जाओ, सामने आके बेच रहे हो, नहीं उधर जाके बेचो ना, उस तरफ चले जाओ, जाओ, उसका भी रोजी रोटी है तो उधर जाके करो, सामने ना करो। तो मेरे भाइयों गौर करो कि ये पेट फट गया यहां से यहां तक, बेहोश हो गए। अबू लूलू भागना चाहा, एक सहाबी ने नमाज तोड़कर उसके ऊपर कंबल फेंका, उसका पैर उलझ गया, वो वहीं गिरा। उसने सोचा मैं पकड़ा गया और मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, इसलिए उसने वही नेजा अपने पेट में मार लिया और खुदकुशी करके मर गया। हजरत उमर फारूक को घर लाया गया, जब उनको होश आया तो खून इतना गिर चुका था, अभी नमाज नहीं पढ़ सके थे, पहली रकात में थे कि बेहोश हो गए। दूध पिलाया गया, मुंह से दूध पी रहे, पेट से निकल गया। शहद पिलाया जा रहा है, मुंह से पीते पेट से निकल जाता। पानी पिलाया गया, मुंह से पीते पेट से निकल जाता। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं पानी लाया हूं, वुजू बना लीजिए और लेट कर नमाज पढ़ लीजिए, अभी आपकी नमाज नहीं हुई है, फजर की नमाज में थे। अच्छा ओ अभी नमाज नहीं पढ़ी? कहा नहीं। जल्दी से वुजू बनाया, पेट पे कपड़ा बांधे हुए थे, कहा मुझे खड़ा कर दो। वुजू बनाने के बाद उनको खड़ा कर दिया गया। कहा अमीरुल मोमिनीन इस हाल में तो बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, खड़े होके पढ़ेंगे और वजन पड़ेगा, ब्लड और ज्यादा बहेगा। फरमाया मैंने अल्लाह की नबी की जबान से सुना है जब तक खड़े होकर पढ़ने की ताकत हो खड़े होकर पढ़ो, और जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के भी ना हो तो लेट के पढ़ो, और लेट के भी पढ़ने की ताकत ना हो तो इशारों से पढ़ो, यानी पढ़ो हर हाल में। तो मेरे अंदर अभी खड़े होने की ताकत है। फिर उन्होंने खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद जो तारीखी जुमला अपनी जबान से अदा किया, फरमाया ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। मुअत्ता इमाम मालिक पढ़िए, हजरत उमर ने फरमाया अगर किसी का पेट फट गया हो, खाना पानी पेट से निकल रहा हो, लेकिन होश में हो, और इस हाल में भी नमाज का टाइम आ जाए, तो इस कंडीशन में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। खाना पेट से निकले, पानी पेट से निकल रहा हो, शहद पेट से निकल रहा हो, जो चीज खाओ पेट से निकल जाए, लेकिन होश में हो, इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर किसी ने इस कंडीशन में होश में होने के बावजूद भी नमाज छोड़ दी, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, उस आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। इस हाल में भी जब माफ ना हो
تو ہم اور آپ اپنے بارے میں ذرا سوچیں، اب کیسے لگ رہے ہیں؟ آگے جمعے کے دن نماز پڑھنے، سعودی عرب کا رومال ڈال لیا، جنت الفردوس خوشبو لگا لی، نہا دھو کے 12 بجے آگے مسجد میں بیٹھ گئے پہلی صف میں، ٹھونکا ٹھونک سجدے پہ سجدے، سنیچر غائب، اتوار غائب، سوموار غائب، منگل غائب، بدھ غائب، جمعرات غائب، جمعے کو پہلی صف میں بیٹھا نہا دھو کر، السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم، کتنا بڑا ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ پر کتنا بڑا احسان کر کے آیا بیچارہ، جمعے کی نماز پڑھ کے کیا آیا، لگ رہا ہے جیسے بہت بڑا تیر مار کے آیا ہے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے آیا ہے، جمعے کی پڑھی، جمعے کے دن کی فجر غائب، ماں خوش میرے بیٹے نے آج جمعے کی نماز پڑھ لی، باپ خوش میرا بیٹا جمعہ پڑھ کے آیا۔ سوچو یہاں فجر کی نماز، پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ سب پیٹ سے نکل رہا ہے، پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ لا حظۃ الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس حال میں بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور ہوش میں ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ سوچو لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، یہ تیسری چیز ہے، اگر کوئی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اسلام میں تو فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کچھ بھی ہو۔